بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسداللہ خان ہوں۔ آج عمران خان نے ملاقات کی ہے سینئر صحافیوں کے ساتھ لاہور میں، اور یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پہلی ملاقات ہے، اس لیے یہ بڑی اہم ہے کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات ان سے ہوئے اور ہونے بھی چاہیے تھے کہ اب وہ پارٹی کو کیسے چلائیں گے، جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے یا نہیں ہے، اور آئندہ ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں، کیا وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، کیا عمران خان کو سیف ایگزٹ کی پیشکش ہوئی ہے، کیا باہر کسی ملک کی طرف سے ان کے لیے کوئی جہاز آیا ہے، کیا کسی نے رابطہ کر کے کہا ہے کہ ہم آپ کو سیف ایگزٹ دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو موجودہ صورتحال میں بہت سارے عام سوالات تھے جو عمران خان ہی سے پوچھے جا سکتے تھے، اور یہ سوال ان سے پوچھے گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کافی دیر سے میں چیزیں تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن انتظار کر رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کوئی پریس کانفرنس میں شاید کوئی بڑا انکشاف کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے ایک منصوبہ بنایا تھا، اور آج رات کو ہی شاید انہوں نے کوئی ایسا ایگزیکیوٹ کرنا تھا کہ اپنے ہی کسی ورکر کے گھر پہ فائرنگ کرا کے کسی کی جان لینی تھی، تاکہ دنیا میں ایشو اٹھا سکتے کہ دیکھیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں پریس کانفرنس کے آخر تک انتظار کرتا رہا کہ وہ جس آڈیو کے انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ سنوائیں گے بھی کہ یہ آڈیو انٹرسیپٹ ہوئی ہے، تو اس کو سنوائیں گے بھی کہ کیا آڈیو تھی اور کس میں کون دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن وہ نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے کچھ یہ دعویٰ جو ہے رانا ثناء اللہ کو کچھ پھیکا سا لگا۔ لیکن چلیں خیر، اس پر تو ہم پھر بات کر سکتے ہیں۔ ابھی ذرا آ جائے عمران خان پہ۔ دیکھیں، میری کم از کم 5 لوگوں سے بات ہوئی ہے جو آج عمران خان صاحب سے ملے ہیں، اور مختلف لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا سب کی آبزرویشن ایک جیسی ہے یا سب کی آبزرویشن مختلف ہے۔ تو مجموعی طور پر تو سب کا یہ خیال ہے، جتنے لوگوں سے میں نے بات کی، مجموعی طور پر تو سب کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اعتماد میں تھے، اور حیران کن طور پر پورے اعتماد تھے، اور بعض دفعہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ اتنا ان حالات میں بندہ اتنا پورے اعتماد کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرا جو ہے وہ ایک، اور یہ امیر عباس صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کی یہی بات، اور فیس بک پہ بھی پوسٹ کی اپنی تصویر کے ساتھ۔ تو یہی بات جو ہے وہ مختلف باقی لوگوں نے بھی کہی ہے کہ خان صاحب بہت پورے اعتماد تھے۔ لیکن کیا واقعی وہ پورے اعتماد باتوں سے بھی لگتا ہے یا صرف ان کے باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا؟ تو یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب پورے اعتماد نظر آئے، لیکن دوسری رائے یہ بھی تھی کہ ان کی باڈی لینگویج تھوڑا سا اپسیٹ بھی تھے ان موجودہ حالات کی وجہ سے، فیڈ اپ بھی تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے، یہ کیسے کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں۔ تو امید و یاس کی ایک ملی جلی کیفیت کا عمران خان شکار ہے، لیکن وہ ہوپ فل کیوں ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے، حکومت کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ تو عمران خان کو ابھی ایک ہی امید نظر آتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت ہو تو معاملات آگے جا سکتے ہیں یا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں اس سچویشن کو ہوپنگ اگینسٹ ہوپ سے ہی تعبیر کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بس اپنے لیے کوئی امید کی کرن اس میں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب صورتحال موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نہج پر جا چکی ہے کہ جہاں تعلقات کے بہتر ہونے کی کوئی امید سر دست نظر نہیں آتی۔ یہ میں بڑی کنوکشن کے ساتھ اور مختلف وجوہات کی بنا پر آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہیں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا ہے کہ مجھے کرش کرنا ہے، میری پارٹی کو کرش کرنا ہے۔ یہ بھی عمران خان صاحب کو لگتا ہے، اور اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، پھر الیکشنز کے حوالے سے سوال ہوا ہے ان سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے؟ تو عمران خان نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، ایک صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اقتدار میں نہیں آؤں گا، اور یہ اگر ان کو یقین ہو جائے تو وہ الیکشن کرائیں گے، اور جب تک ان کو یہ لگے گا کہ وہ الیکشن ہار رہے ہیں تب تک وہ الیکشن نہیں کرائیں گے۔ تو عمران خان کا یہ خیال تھا کہ یعنی اکتوبر کے الیکشنز کے حوالے سے بھی وہ زیادہ کانفیڈنٹ، عمران خان زیادہ کانفیڈنٹ نہیں تھے۔ پھر عدلیہ کی بے بسی کی بھی انہوں نے بات کی کہ عدلیہ کو بھی دیوار سے لگا دیا گیا ہے، عدلیہ بالکل بے بس ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ کوئی اس کا فیصلوں کو مانا نہیں جا رہا۔ تو عدلیہ یعنی پہلے عمران خان کہا کرتے تھے کہ ہماری آخری امید عدلیہ ہے،
ہماری امید عدلیہ ہے، لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے بھی عمران خان مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عدلیہ بھی کچھ نہیں کر پا رہی اور کچھ نہیں کر پائے گی، اور اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے فیصلوں پر عمل درآمد ہی نہیں کرنا، تو عدلیہ کو بھی دیوار سے لگا دیا گیا۔ آج کی اس گفتگو میں موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں عمران خان نے کہی ہیں، وہ میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ کئی چیزیں جو ہیں وہ آج، بلکہ ایک دو چیزوں میں تو انکشاف ہے، یہ بات مجھے کم از کم پتہ نہیں تھی پہلے، موجودہ آرمی چیف صاحب کے حوالے کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک انکشاف عمران خان نے کیا ہے، وہ آگے جا کے شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی چھوڑ کے جانے والوں کے حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے کہا دیکھیں پارٹی چھوڑ کے جانے والوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، الگ الگ مجبوریاں ہیں، کسی کی کوئی مجبوری ہے، کسی کو کوئی مجبوری ہے، تو اس پر انہوں نے کسی سے بھی شکوے کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جی بڑا دکھ ہوا، یا عمران خان اس حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس صورتحال کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہر ایک کی اپنی مجبوری ہے، اب جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کے لیے کیا کہا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، یہاں عمران خان پر امید تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک دو ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا سلسلہ ہے نا، یہ 2 ہفتے سے مزید آگے نہیں چل سکتا۔ اچھا، اس طرح کا ایکسپریشن عمران خان پہلے بھی استعمال کرتے ہیں، پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی کہ یہ جو سچویشن چل رہی ہے نا، اس سچویشن کو یہ زیادہ لمبا کھینچ نہیں سکتے، الیکشن کرانے پڑیں گے، مجبوری ہے، ملک کے جو اکانومی کے حالات ہیں، باقی چیزیں، اس کو زیادہ کھینچ نہیں سکتے، یہ اس کو پرولونگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پہلے بھی وہ کہتے رہے، آج بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہونے والی ذاتیاں یہ سلسلہ 1 سے 2 ہفتے سے آگے نہیں، 2 ہفتے سے آگے نہیں چل سکتا، چیزیں بہتر ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو الیکٹیبلز ہیں آپ، یہ میرے لیے میٹر نہیں کرتے، کیونکہ عوام میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تو الیکٹیبلز میرے لیے میٹر نہیں کرتے، اور الیکشن میں لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور میں جس کو بھی کھڑا کروں گا لوگ اس کو ووٹ دیں گے، الیکشن میں لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگرچہ اس پر کافی لوگوں نے آرگو کیا، علی ممتاز نے، بیرسٹر احتشام نے، امیر عباس نے، کافی لوگوں نے آرگو کیا کہ جو آپ کے الیکٹیبلز یا جو سیاست کرنے اور الیکشن لڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ جب ہوں گے ہی نہیں، اور آپ کسی ایسے نئے بندے کو ٹکٹ دے دیں گے جس کو الیکشن لڑنا ہی نہیں آتا، جس کو پولنگ ڈے ہی مینیج کرنا نہیں آئے گا، تو وہ کیسے جیتے گا؟ تو یہ کافی عمران خان سے بحث ہوئی اس معاملے میں، لیکن پھر بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں میرے لیے باہر نکلیں گے کہ مجھے ووٹ ڈالیں گے۔ لیکن پھر دوسری طرف عمران خان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر سچویشن ایسی رہی کہ لوگ میرے لیے ووٹ ڈال رہے ہوئے، تو اگر یہ نوبت مطلب یہی ہونا ہے تو پھر تو ووٹنگ ہی نہیں ہوگی، نہیں الیکشن ہی نہیں ہوں گے، تو یہ بھی وہ پہلے کہہ چکے ہیں۔ تو مختلف طرح کے خیالات کا اظہار عمران خان آج کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اگر میں 1 سے 1.5 مہینہ یہ نکل گیا تو عوام کو میں یعنی مجھے 1 سے 1.5 مہینہ مل گیا تو میں عوام کو موبلائز کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو مجھے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا، میرے سیاسی حریف جو ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں، لیکن میری موومنٹ بالکل بند ہے، مجھے عوام سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے، اور اگر مجھے جو ہے وہ مل گیا، تھوڑا سا موقع ملا، 1 سے 1.5 مہینہ بھی مل گیا، تو میں عوام کو دوبارہ موبلائز کر لوں گا۔ یہ عمران خان کو اعتماد ہے اپنے اوپر، ان کو لگتا ہے یہ وہ کر لیں گے۔ اچھا، میں آپ کو سچویشن بھی بتا دوں، آج زمان پاک میں جتنے لوگ گئے صحافی ملنے کے لیے، تو انٹریاں آپ ساری باہر جو ہے وہ پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے تو عمران خان کی اپنی سیکیورٹی ہوتی تھی، تو ایک تو یہ تبدیلی ہے، دوسرا کوئی پولیٹیکل بندہ وہاں پر نہیں ہے نہ، یعنی پہلے جب ہم جاتے تھے عمران خان سے ملنے کے لیے تو فواد چودھری، کبھی مسرت چیمہ، اسد عمر، اعظم سواتی، یعنی 5-7 لیڈرز تو مل ہی جاتے تھے۔ اب کوئی بندہ وہاں پر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ڈسکنیکٹڈ ہیں، اور اگر وہ یہاں پر آئیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے، تو کون آئے گا گرفتار ہونے کے لیے؟ تو سب بھاگے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ عمران خان سے کہ زمان پاک میں آج کل نہیں آتا۔ اور عمران خان کا انٹرنیٹ بند ہے، عمران خان کا رابطہ بند ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا اپنی پارٹی سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس 2 فون تھے، ایک نیب نے رکھ لیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ٹیپ ہوتا ہے، تو اس لیے میں کسی سے رابطہ ہی نہیں کر پا رہا، اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی رابطہ نہیں کر پا رہا، تو اور یعنی مشاورت بھی نہیں ہو پا رہی۔ تو اس طرح کی صورتحال کا اظہار انہوں نے عمران خان نے کیا ہے۔ اچھا، پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اور فائٹ کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں فائٹ کروں گا، ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ امریکی پارلیمنٹیرین اور میڈیا اور سول سوسائٹی کے حوالے سے ان کا خیال ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں، ان کی ہمدردی میرے ساتھ ہے امریکی پارلیمنٹیرینز کی، لیکن حکومت جو ہے امریکہ کی وہ میرے خلاف ہے، یا وہ ان کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے کہا کہ میرا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔
فواد چودھری شیریں مزاری وغیرہ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا فواد چودھری نے بہت محنت کی پارٹی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے تھے، آپ جانتے ہیں نا، نام نہیں لیا فواد چودھری کا، لیکن فواد چودھری کی بات کرتے ہوئے ہی انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں وہ ڈبل وکٹ پر کھیلتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں، ڈبل وکٹ پر کھیلتے ہیں، نہ ان کو ناراض کرتے ہیں نہ ادھر کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ شیریں مزاری کی انہوں نے بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب انسان ہے، بوڑھی خاتون ہے، وزن زیادہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اور ایسے میں جو ہے وہ ان کے لیے جیل کاٹنا آسان کام نہیں تھا، تو مارجن دیا عمران خان نے شیریں مزاری صاحبہ کو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ پارٹی ختم نہیں ہوگی، عمران خان نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ کہا، بڑے اعتماد کے ساتھ، کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پارٹی ختم نہیں ہوگی۔ ویسے آج عمران خان کی جو تصویریں آئی ہیں اس میٹنگ میں سے، اس میں عمران خان ہنس رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ بھی حیران کن سی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا ان سے سوال ہوا کہ اگر آپ گرفتار ہو گئے تو پھر پارٹی کون چلائے گا؟ تو عمران خان نے اس کا جواب دیا کہ اگر گرفتار میں ہو گیا تو شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک وغیرہ یہ اور سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ یہ پارٹی چلائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے متبادل عہدے دینا شروع کر دیے ہیں، جیسے میں نے سیکرٹری جنرل کا عہدہ عمر ایوب کو دے دیا ہے، پھر جو اسی طرح سے سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کا عہدہ رؤوف حسن صاحب کو دے دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اگلے 5-7 دن میں تمام جو لوگ ہیں پورے چاروں صوبوں میں، جو صدور اور جیسے علی زیدی صاحب چھوڑ گئے، میرا عمران اسماعیل چھوڑ گئے، تو عہدے تو دینے کسی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں عہدے جو ہیں وہ سب یہ فل کر دوں گا، اور جو خالی جگہیں خالی ہوئی ہیں یہ پور کر دوں گا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے مراد سعید کے حوالے سے ضرور کہا کہ مراد سعید مستقبل کا اچھا لیڈر ہوگا، یعنی ابھی انہوں نے کہا کہ پارٹی چلانے کے لیے شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک جیسے لوگ موجود ہیں اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے۔ مراد سعید کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ مستقبل کا اچھا لیڈر ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو 2-3 ملاقاتیں جنرل باجوہ سے ہوئی تھیں، وہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے میں نے کی تھیں، اور اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ جو ہیں اس نے مجھے کہا تھا کہ جب ابھی تو تم مجھے برا سمجھتے ہو، میں جب چلا جاؤں گا تو تم مجھے یاد کرو گے، یعنی جو نیا آئے گا وہ اور بھی سخت ہوگا۔ تو یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آج انہوں نے پھر کی۔ اچھا، جنرل عاصم منیر کے حوالے سے 2-3 چیزیں کی، اور ایک بات میرے لیے بڑی حیران کن اور انکشاف سے بھرپور تھی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف بننے سے پہلے، یعنی جب یہ ہو رہا تھا کہ آرمی چیف کس کو بنایا جائے، ظاہر ہے لوگ اپنی لابنگ کرتے ہیں، تو جنرل عاصم منیر کو یہ خدشہ تھا کہ عمران خان اور پی ٹی اے کی طرف سے ان کی مخالفت ہوگی، تو انہوں نے پیغام بھجوایا صدر عارف علوی کے ذریعے کہ آپ بے فکر رہیں، معاملات بہتر ہوں گے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور میں ایک فریش مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھوں گا، یہ پیغام انہوں نے بھجوایا۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ پھر میں نے مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم اس اپوائنٹمنٹ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پیغام بھیجا گیا تھا جنرل عاصم منیر کی طرف سے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم ایک فریش سٹارٹ لیں گے، تو عمران خان کو یہ ہوپ دلائی گئی، ان کا یہ ماننا ہے۔ پھر انہوں نے 2 باتیں کی، ایک تو جو ہے وہ فیوچر کے حوالے سے، اگلے 5-10 سال کے حوالے سے انہوں نے کوئی پیش گوئی کی، جو اور دوسرا انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ان کو ڈی جی آئی کے عہدے سے کیوں ہٹایا تھا، تو اگین اس کا جواب جو انہوں نے دیا، جو ایک تو وہ پہلے ہمیں جواب دے چکے ہیں، وہ بھی میں نے آج تک آف دی ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اور اس پر بھی جو انہوں نے جواب دیا تھوڑا سا بڑھا کے کچھ اور باتیں ایڈ کر کے بتائیں، تو یہ بھی چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو آپ کوٹ نہ کیجیے گا مجھے، اور آف دی ریکارڈ ہیں، تو مجھے خیر پتہ چل گئی ہیں، مجھے کچھ دوستوں نے بتا دی ہیں، 2-3 دوستوں نے بتائی ہیں، لیکن میں اس کو آف دی ریکارڈ رکھ رہا ہوں کیونکہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ آف دی ریکارڈ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو کے عہدے سے عاصم منیر کو کیوں ہٹایا تھا، تو یہ آج انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ آف دی ریکارڈ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ باہر سے آپ کو کوئی پیشکش ہوئی ہے کوئی سیف ایگزٹ کے لیے، تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جی مجھے کوئی ایسی پیشکش کسی بھی ملک کی طرف سے نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا کہ کوئی جہاز کا کیسے کہ آیا ہوا ہے آپ کو لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر پارٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور کوئی پارٹی لیڈر آج کل زمان پاک نہیں آ رہا۔ تو یہ صورتحال ہے، اس میں اب آپ دیکھیں نا کہ باہر کوئی ملک ان کو کے لیے ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی سے عمران خان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، یا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس طرح سے کھڑی نہیں ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ یا عمران خان کے لیے۔ دوسرا جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں، ورکرز کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہیں،
گھر سے باہر نکل نہیں سکتے، گھر کے اندر کوئی جا نہیں سکتا، ایک غیر اعلانیہ طور پر نظر بندی ان کے گھر کی جاری ہے اور انٹرنیٹ کاٹ دیے گئے ہیں۔ لیکن عمران خان ہوپ فل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آئندہ کچھ دن میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ تو یہ جی کچھ چیزیں تھیں عمران خان کی صحافیوں سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔